بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ سیکنڈ ایئر سوکس کے پہلے چیپٹر کے آخری سوال کی طرف آج ہم چل رہے ہیں جی۔ آخری لانگ کویسچن اس کا ہے جی 3 جون 1947 کا جو منصوبہ ہے اس کے اہم نکات جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے اتنا اہم سوال نہیں ہے، عموماً بورڈ کے جو امتحانات کے اندر یہ سوال پیپر کے اندر تقریباً بہت کم ہی آیا ہے، اگر آیا ہے تو میری نظر سے تقریباً نہیں گزرا ایسا، لیکن یہ جو سوال ہے کیونکہ ہمارے اس چیپٹر کا حصہ ہے تو ہم اس کو ضرور کریں گے۔ ہاں جی 3 جون 1947 کا منصوبہ، ہاں جی یہ منصوبہ کیا ہے جی؟ یہ دراصل وہ منصوبہ ہے جس کے تحت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ ہم کس طرح برصغیر کو، ہندوستان کو چھوڑ کے واپس برطانیہ چلے جائیں گے۔ تو یہ دراصل اس کی ایک پلاننگ ہے جس کے اہم پوائنٹ جو ہیں وہ آج ہم اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ اچھا جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو دوسری جنگ عظیم کے دوران کرس مشن، کابینہ مشن پلان، یہ جو کام ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ برطانیہ جو ہے وہ تقسیم کے حوالہ سے مختلف تجاویز یہاں کے لوگوں کو دیتا ہے، گو کہ یہ جو کرس مشن اور یہ تجاویز اس کے اندر تو زیادہ تر یہی تھی تاکہ لوگ، ہندوستان کے جو عوام ہے یہ یہیں پہ پھنس کے رہے، آئینی معاملات کے اندر الجھی رہے اور آزادی کی بات یہ نہ کریں۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ جو تھی یا قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کا ویژن کچھ اور تھا، وہ تقسیم کے علاوہ کچھ اور چیز قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں نے ان منصوبوں پہ اتنا زیادہ توجہ نہ دی، ان کو منظور نہ کیا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں جی، اس دوران آل انڈیا نیشنل کانگریس جو تھی اس کا یہ ارادہ تھا کہ برصغیر سے انگریز جو ہیں، برطانیہ جو ہے یہ لوٹ جائے اور برصغیر کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے، یعنی کہ ہندوؤں کے حوالے کر کے چلا جائے، کانگریس کے حوالے کر کے چلا جائے۔ جبکہ اس کی دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو موقف تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا، وہ یہ تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ تقسیم کرے اور پھر بے شک یہاں سے چلی جائے۔ تو بہرحال مسلمان اپنے اسی موقف پہ قائم رہے کہ تقسیم کرو اور لوٹ جاؤ یا چلے جاؤ۔ تو بہرحال یہ سارا جو سینیریو چل رہا تھا، یہ جو صورتحال چل رہی تھی، برطانیہ کو اب یہ پتہ چل گیا تھا، یہ واضح ہو گیا تھا، باور ہو گیا تھا کچھ انٹرنیشنلی پولیٹیکل سینیریو کے اندر کہ اس خطے کو چھوڑ جانا، اس خطے کو عوام کو آزادی دی جانی اب اس کے لیے ضروری ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہاں پہ بھیجا وائسرائے ہند بنا کے، اور اس کو یہ مشن سونپا کہ وہ تقسیم کا کوئی منصوبہ تیار کرے۔ تو بہرحال جی برطانوی وزیر اعظم اس اثناء میں یہ اعلان کر چکا تھا کہ جون 1948 تک وہ ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال جی یہ جو منصوبہ ہے 3 جون 1947 کا، اس کے اہم نکات میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہمارا آتا ہے وہ ہے جی صوبہ پنجاب اور بنگال کا۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال دونوں مسلم اکثریتی علاقے تھے، لیکن ان صوبوں کے اندر ہندو بھی کثرت تعداد میں رہتے تھے، کثیر تعداد میں۔ تو طے یہ پایا کہ یہ اس کے اندر طے کیا گیا، اس کا جو اصول بنایا گیا کہ دونوں کی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ آیا پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے 2 حصوں میں، پنجاب اور بنگال کو، یا ان کو متحدہ صوبہ رکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ اس کے اندر ہے وہ ہے جی سرحدی صوبہ۔ اب دیکھیں حالانکہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، آج کا جو کے پی کے ہے، صوبہ سرحد جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی، باوجود اس کے انگریزوں نے یہ کہا کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ استصواب رائے کروایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 پہ ہے صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ جو تھا مسلم اکثریتی علاقہ، مسلم اکثریتی صوبہ، لیکن اس کے باوجود یہ طے کیا گیا کہ صوبہ سندھ کی آزادی کے حوالہ سے سندھ کی جو اسمبلی ہے، صوبہ سندھ کی اسمبلی، وہ یہ طے کرے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بلوچستان، جی بلوچستان کو صوبے کا درجہ حاصل نہیں تھا یہاں پہ، کیونکہ آزاد دیسی ریاستیں موجود تھیں، لیکن کوئٹہ جو ہے، کوئٹہ میونسپیلٹی، یہ لوکل گورنمنٹ یہاں پہ موجود تھی۔ اس گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ یہ فیصلہ کرے گی
کوئٹہ میونسپیلٹی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جتنے بھی شاہی جرگے تھے، جتنے وہاں پہ جرگے تھے، قبائلی جرگے جتنے بھی تھے، ان پہ یہ سونپا گیا کہ جرگوں کے جو سردار اور ان کے جماعدین ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح ہے جی ضلع سالٹ، آسام کا ضلع سالٹ مسلم اکثریتی ضلع تھا۔ اس ضلع کے اندر اس ضلع کی مسلم اکثریتی آبادی جو ہے اس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ آسام ضلع بھارت کا حصہ بنا، لیکن یہ جو ضلع سالٹ تھا، آگے ہم پڑھیں گے جا کے اس کے جب امپلیمنٹیشن ہوئی تو ضلع سالٹ جو ہے کیونکہ مسلم اکثریتی ضلع تھا اور کثیر تعداد میں کوئی 24 لاکھ کے لگ بھگ عوام نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ٹوٹل آبادی اس کی 32.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی باقی صوبے۔ جی باقی صوبوں میں کیا آ جاتا تھا، کون سے تھے جی؟ بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی، مدراس، یہ سارے کیونکہ ہندو اکثریتی صوبے تھے ان کو بھارت کے حوالے کیا گیا، یہ فیصلہ طے ہوا۔ اور نمبر 7 پہ ہے جی دیسی ریاستیں، 635 کے لگ بھگ دیسی ریاستیں موجود تھیں۔ دیسی ریاستوں کو یہ کہا گیا کہ یہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گی کہ یہ انڈیا کا حصہ بنتی ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔ مشہور جو دیسی ریاستیں ہیں ان میں جموں و کشمیر، کپورتھلا، بیکانیر، حیدرآباد دکن، سوات، تیر، پٹیالہ، بہاولپور، جوناگڑھ، یہ مشہور ریاستیں جو ہیں وہ اس دور کی موجود ہیں جی۔ اچھا جی، 3 جون 1947 کا جو منصوبہ ہے، یہ جو پلان کیا برطانیہ کی طرف سے یہ پلان آیا، اس پہ عمل درآمد اب ہوا، اور عمل درآمد کے نتیجے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی غیر مسلم اکثریتی صوبے تھے جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، بہار، اڑیسہ، بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی، یہ سارے جو اضلاع تھے یہ سارے کے سارے بھارت کا حصہ بنائے گئے، یہ صوبے تھے یہ بھارت کا حصہ بنے۔ اسی طرح ضلع سالٹ جو تھا، یہاں پہ ریفرینڈم کروایا گیا، لوگوں سے رائے لی گئی کہ وہ کہاں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس ریفرینڈم کے اندر مسلمانوں کے رہنما تھے مولانا بھاشانی، چودھری فضل القادر اور عبدالصبور خان۔ ان لیڈروں کی محنت سے 24 لاکھ مسلمان ووٹر جو تھے انہوں نے ضلع سالٹ کا پاکستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا، اور ٹوٹل اس کی آبادی 32.5 لاکھ ووٹر تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم سرحد کا جب بات کریں گے تو یہاں پہ مسلمان رہنماؤں سردار عبدالرب نشتر، خان عبدالقیوم خان، پیر مانکی شریف اور اس طرح کے دیگر جو رہنما تھے، ان کی محنت سے کے پی کے کی جو عوام، جو موجودہ کے پی کے ہے، صوبہ سرحد کی عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد صوبہ سندھ کی جہاں تک بات ہے، سندھ کی اسمبلی کے جو ٹوٹل 53 اراکین تھے صوبائی اسمبلی کے، ان میں سے 33 نے پاکستان کے حق میں جبکہ 20 نے پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اور آج اگر دیکھ لیں، اگر آپ بینگ پاکستانی، محب وطن پاکستانی اگر آپ ہونے کے ناطے دیکھیں گے تو یہ جو 20 ووٹر تھے، یہ 20 ووٹ جو تھے، آج اگر آپ دیکھیں سندھ کے حالات کیسے ہیں تو یقیناً آپ کو ان 20 ووٹوں کے پیچھے 20 خاندان ضرور دکھائی دیں گے اس کی قسمت کو بدلنے میں یا اس کی قسمت کو بگاڑنے میں۔ بہرحال لمبی بحث ہے یہ۔ نمبر 5 پہ جی بلوچستان۔ بلوچستان کے شاہی جرگے نے، کوئٹہ میونسپیلٹی نے قائد اعظم کے جو آواز پہ لبیک کہا اور ووٹ ڈالا پاکستان کے حق میں۔ اس کے اندر جن رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا ان میں قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزئی اور میر جعفر خان جمالی، ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ نواب آف کلات اور دیگر جو رہنما تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح پنجاب کی صورتحال دیکھیں، سندھ کی جیسے میں نے بات کی، پنجاب کی بھی آج دیکھیں گے تو پنجاب تو خیر کیونکہ بہت بڑا صوبہ تھا اور اس کے اندر سکھ بھی رہتے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، گو کہ یہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا، مور دین 55% عوام مسلمان تھے۔ لیکن ان میں سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو یہاں پہ 91 ممبران نے پاکستان کے حق میں اور 77 ممبران نے پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ اور یہ صورتحال بھی پنجاب کی بھی آپ اسی طرح ہی دیکھیں۔ ہماری ترقی کے پیچھے جو راز ہے وہ شاید یہی چیزیں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک تو اقتدار، طاقت جس جگہ پہ مرتکز ہے، جہاں پہ وہ لوگ شاید پیچھے ان کے آباء و اجداد
क़याम پاکستان کے حامی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بہرحال جی یہاں پہ جب یہ جھگڑا پیدا ہوا تو فیصلہ یہ ہوا، برطانیہ نے فیصلہ یہ کیا کہ حد بندی کمیشن اب بنایا جائے گا، کیونکہ پنجاب اور پنجاب کے دو ٹکڑے ہونے ہیں، پنجاب کو تقسیم کیا جانا ہے، تو حد بندی کمیشن جو ہے اس کا سربراہ بنایا گیا ریڈ کلف کو۔ یہ برطانیہ کا وکیل تھا، برطانوی معروف وکیل تھا جی۔ مسلمان نمائندے بنائے گئے جسٹس شادین اور جسٹس محمد منیر، اور ہندوؤں کے جو نمائندے بنائے گئے یا کانگریس کی طرف سے وہ تھا جی مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ، یہ ان کی طرف سے نمائندے تھے۔ تقسیم کے اندر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف نے بددیانتی سے کام لیا، اور ضلع گرداسپور جس کی 3 تحصیلیں جو کہ مسلم اکثریتی ضلع تھا، یہ انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ضلع جلندھر اور ضلع فیروز پور کے اندر بھی مسلم اکثریتی یہ ضلع تھے، ان کو بھی انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ اسی طرح مادھو پور ہیڈ ورکس جو ہے وہ بھی بھارت کے حوالے کر کے پاکستان کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی گئی۔ یہ جو حدود ہیں، یہ جو علاقے ہیں پاکستان کے پاس ہوتے تو انڈیا کبھی بھی جموں و کشمیر کے اندر نہ گھس پاتا۔ ہاں جی، صوبہ بنگال کے اندر بھی یہی طے پایا کہ یہاں پہ حد بندی کمیشن بنایا جائے گا، اور حد بندی کمیشن جو ہے وہ طے کرے گا کہ کون سے علاقے کس پاکستان میں ہوں گے شامل اور کون سے انڈیا کے اندر۔ تو ریڈ کلف اس کا سربراہ تھا جی، اور جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان مسلمانوں کے نمائندے تھے، اور اسی طرح دوسری طرف جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی اے مکھرجی، معذرت کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ کہ ان کے نام اگر میں صحیح نہ لے پا رہا ہوں کیونکہ وہ نہیں ظاہر ہے ہمارا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ طے پایا ریڈ کلف نے، یہاں بھی وہی کام کیا۔ کلکتہ، مرشد آباد، ندیا، یہ جو علاقے تھے یہ انہوں نے مسلم اکثریتی علاقے دے دیے، انڈیا کے حوالے کر دیے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ اچھا جی، جہاں تک رہی بات دیسی ریاستوں کی، تو دیسی ریاستوں جو تھیں وہ ساری معاملے طے ہو گئے، لیکن ریاست جموں و کشمیر، ریاست جوناگڑھ اور ریاست حیدرآباد دکن اور ریاست مناودور، ان کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ اچھا جی، جوناگڑھ اور مناودر جو ریاست تھی، ان کے ولیان جو مسلمان تھے انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، کیونکہ یہاں پہ اکثریتی آبادی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، تو انڈیا نے اس پہ فوج کشی کی ان پہ اور ان پہ قبضہ کر لیا۔ اسی طرح اگر آپ باقی کو دیکھیں گے تو جموں و کشمیر پہ بھی جو اس کا جو یہاں پہ اکثریت تھی مسلمانوں کی، لیکن یہاں کا جو نواب تھا، جو راجہ تھا، وہ غیر مسلم تھا، تو اس نے کیا کیا جی، اس نے انڈیا کے ہاتھوں جموں و کشمیر ریاست کو بیچ دیا، الحاق نہیں کیا بلکہ بیچ دیا، جس کے نتیجہ میں انڈیا نے فوج کشی کی وہاں پہ، اور پاکستان آج تک اس محاذ پہ 3 جنگیں لڑ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ مسئلہ آج کا جوں کا توں ہے۔ برطانیہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے چاہے برطانیہ ہو، دیگر یہ جو بڑی طاقتیں ہوں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ جب تک یہ مسئلہ رہے گا ہماری فوج کھائے گی، انڈیا کی فوج کھائے گی، اور ان ممالک کا اسلحہ بکے گا، اور ہماری جو معیشت ہے وہ یا انڈیا اور پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے رہیں گے۔ طاقتور ممالک کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، طاقتور ممالک اپنا اسلحہ بیچے جا رہے ہیں۔ اگر وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یقیناً انڈیا کو بھی اپنی فوج ریڈیوس کرنا پڑے، ہمیں بھی اپنی فوج کم کرنا پڑے، ہمیں بھی موجے لگ جائیں، معاشی لحاظ سے ہم بھی ترقی کریں اور وہ بھی اور زیادہ ترقی کرنے لگ جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ نہ تو دیگر طاقتیں ایسا چاہتی ہیں، عالمی طاقتیں، اور نہ ہی معذرت کے ساتھ ہمارے پولیٹیشینز اور ہماری افواج اس بات کی حامی ہیں کہ یہ کام کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ نیکسٹ اگلے چیپٹر جو ہے ہمارا دوسرا، جو کہ آئینی ارتقاء کے حوالے سے ہے، اس چیپٹر کے لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ کر لیں، نوٹیفیکیشن جو بیل ہے وہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے آنے والے ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔